مصطفیٰ نے مجھے بری طرح جھاڑ دیا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ مالک بہروز کو آج تک کسی نے یوں راستے میں ایسے نہیں ٹوکا؟ میں تمہیں اسی وقت نوکری سے فارغ کرتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کل آ کر مہینے بھر کی تنخواہ لے جانا۔ میں نے اطمینان سے مصطفیٰ کی بات سنی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، مگر مجھے ایک بار مالک سے بات کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آس پاس کا عملہ وحشت زدہ سا مجھے یوں گھو رہا تھا جیسے مجھ سے بڑا احمق انہوں نے دنیا میں روح زمین پر کبھی نہیں دیکھا۔ بہروز نے اطمینان سے اپنا سگار سلگایا۔ ہاں بولو لڑکے، اگر تمہیں واقعی پیسے وغیرہ چاہیے تو تم نے میرا قیمتی وقت ضائع کیا ہے، اکاؤنٹس والوں سے لے لو۔ میں نے جلدی سے واضح کیا، نہیں جناب، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، یہاں اس فیکٹری میں کچھ ایسی ترسیلات بھی ہوتی ہیں جن کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ میں نے کوشش تو کی، مجھے بھی منع کر دیا گیا۔ میری بات سن کر مصطفیٰ نے مجھے ڈانٹ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر بہروز نے ہاتھ اٹھا کر اس سے منع کر دیا اور اپنے خاص محافظ فیروز سے کہا، فیروز خان، کچھ دیر بعد اس لڑکے کو میرے دفتر میں لے آؤ۔ بہروز حسب معمول مختصر سی بات کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ فیروز خان نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اسے بہروز کے سب سے قریب سمجھا جاتا تھا اور وہی بہروز کا محافظ خاص بھی تھا۔ اس کے علاوہ بہروز کسی دوسرے باڈی گارڈ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ فیروز خان ہی اس کی خوابگاہ کے باہر رات کو پہرا بھی دیتا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے رفیق پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں نے جب بھی فیروز کو دیکھا اسے خاموش ہی پایا۔ شاید اسے بھی اپنے مالک بہروز کریم کی طرح زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ رات کی شفٹ کے تمام ملازم فیروز کے ایک اشارے پر دوبارہ اپنے اپنے کام میں جٹ گئے، مگر ان سب کے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں آج رات ہی میری نوکری کے خاتمے کا پورا یقین ہے۔ کچھ دیر بعد چپراسی نے آ کر فیروز کو بتایا کہ مالک مجھے طلب کر رہے ہیں۔ فیروز نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں بہروز کریم کے جہازی سائز کے عالیشان دفتر میں داخل ہو گئے۔ مصطفیٰ بھی کمرے میں پہلے سے موجود تھا۔ جانے اس نے میرے بارے میں مالک کو کیا بتایا ہوگا۔ بہروز کریم کے چہرے پر حسب معمول سپاٹ تاثر تھا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ تم تو وہی ہو نا جسے رفیق نے بھرتی کروایا تھا؟ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اس رات کا پورا قصہ بہروز کو سنا دیا۔ وہ اطمینان سے بیٹھا سلگار کے کش لیتا ہوا میری بات سنتا رہا۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے ایک گہرا کش لے کر میری طرف غور سے دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارا لگایا ہوا الزام غلط ثابت ہوا تو تمہاری نہ صرف نوکری جائے گی بلکہ تمہاری غلط بیانی کے الزام میں پولیس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے طور پر بات کی تصدیق بھی کروا سکتے ہیں، میں نے بہروز کریم سے کہا۔ بہروز کریم نے پلٹ کر اپنے عقب میں مؤدب کھڑے مصطفیٰ سے براہ راست پوچھا، کہو مصطفیٰ، کیا یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ نے ایک لمحہ توقف کر کے میری طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، جی مالک، یہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے چونک کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کا جواب میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے بہروز کریم کا رد عمل دیکھ کر ہوئی۔ اس نے اطمینان سے سگار کا ایک لمبا کش لیا اور مصطفیٰ سے کہا، ٹھیک ہے مصطفیٰ، جاتے ہوئے میرے لیے ایک کپ بلیک کافی کا بولتے جانا۔ بہروز کو میرا خیال آیا، لڑکے تم کافی پیو گے؟ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ کمرے سے جا چکا تھا۔ میں نے بھی واپسی کے لیے دروازے کا رخ کیا۔ بہروز نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ مصطفیٰ میرا خاص آدمی ہے، میرے وفاداروں میں سے ایک قریبی وفادار، لیکن مجھے اچھا لگا کہ ابھی بھی وفاداری کی یہ نایاب صنف دنیا سے بالکل ناپید نہیں ہوئی۔ تم نے اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر اپنی وفاداری نبھائی۔ میرے ذہن سے تمہارا نام نکل گیا، بڑا دلچسپ سا نام تھا۔ بہروز نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں نے دھیرے سے اپنا نام دہرایا، پریزاد۔ بہروز مسکرایا، ہاں پریزاد، میں نے اس دن بھی محسوس کیا کہ تمہیں اپنا نام کچھ خاص پسند نہیں آیا، تو پھر تم یہ نام بدل کیوں نہیں لیتے؟ میں نے بہروز کی طرف دیکھا۔ نام بدل لینے سے میری قسمت تو نہیں بدل جائے گی مالک، ویسے بھی یہ نام مجھے میری اوقات یاد دلاتا رہتا ہے۔ بہروز نے میری آنکھوں میں جھانکا، مرد کو اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے۔ دبئی کس لیے آئے ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، بہت سا پیسہ کمانے، آپ کی طرح بہت بڑا آدمی بننے کے لیے۔ بہروز کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ لمحے بھر کو جھلک دکھا کر غائب ہوئی۔ بڑا آدمی، جانتے ہو لڑکے، یہ میری طرح کے جو بڑے لوگ تمہیں دولت اور ترقی کے آسمان پر آج چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سب کو بھی زندگی میں ایک نہ ایک بار تمہاری طرح رات کسی غیر قانونی ترسیل کا پتہ چلا تھا۔
فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اس کی خبر دینے کی بجائے اس آلودہ نظام کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ بہروز کریم اپنی بات ختم کر کے کھڑا ہو گیا اور باہر جاتے ہوئے لمحے بھر کے لیے میرے پاس رکا۔ گھر جانے سے پہلے اکاؤنٹنٹ سے ملتے جانا۔ میں اپنی جگہ گمسم سا کھڑا رہ گیا اور بہروز کمرے سے نکلا۔ صبح چھٹی سے پہلے فیکٹری کا خزانچی میرے پاس آیا اور ایک نوٹوں سے بھرا لفافہ میرے ہاتھ میں تھما گیا۔ اس روز مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ بہروز کریم کی اس سلطنت کا اصل دار و مدار کچھ ایسے غیر قانونی دھندوں پر ہے جن کی خبر باہر والوں کو نہیں تھی۔ رفیق کو جب اس سارے معاملے کا پتہ چلا تو وہ مجھ پر بری طرح سے برس پڑا کہ آخر مجھے ان کے پھڈے میں پڑنے کی ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نے مجھے خبردار کیا کہ ایک بار تو بہروز نے مجھے معاف کر دیا، مگر دوبارہ کبھی ایسا کچھ ہوا تو وہ میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ مگر نہ جانے کیوں میرے دوسرے عملے کے برعکس بہروز کریم سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اگلے ہفتے میری ڈیوٹی رات کے بجائے دن کی شفٹ میں تبدیل کر دی گئی۔ مصطفیٰ سے اب بھی میرا گاہے بگاہے سامنا ہوتا رہتا تھا، مگر اس کے لہجے اور تیور بھی پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی۔ اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ایک شام جب میں فیکٹری سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے برقی کارڈ کے ذریعے واپسی کا وقت نوٹ کر رہا تھا، تب اچانک رات کی شفٹ والے کارکن نے مجھے مصطفیٰ کا پیغام دیا کہ اس نے مجھے مل کر جانے کا کہا ہے۔ میں وہیں گیٹ کے قریب صحرا میں اپنے ایک شیڈ کے نیچے مصطفیٰ کا انتظار کرنے لگا۔ مغرب کے بعد مصطفیٰ اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور گاڑی سے اترتے ہی اس نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ مصطفیٰ نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد مجھے کنڈی لگانے کا اشارہ کیا اور اپنے مخصوص کرخت مصری لہجے میں بولا، جتنا کما رہے ہو اسی پر اکتفا کرنا ہے یا کم وقت میں زیادہ کمانے کی ہمت رکھتے ہو؟ میرا جواب بہت سیدھا تھا، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ خاص نہیں اور میں اپنی ہمت آزمانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے لمبی بات نہیں کی، بس مجھے اتنا کہا کہ رات کو ساحل پر کچھ لانچوں پر سامان آئے گا، مجھے وہ سامان وصول کر کے بہروز کی ایک دوسری فیکٹری کے گودام تک پہنچانا ہوگا۔ اس کام میں میرے ساتھ چند دوسرے معاون افراد بھی گاڑیوں اور ڈرائیور کے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں نے زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے حامی بھر لی۔ مصطفیٰ نے میرا کاندھا تھپ تھپایا۔ کام مشکل ہے مگر یاد رکھو، کامیابی ہمیشہ پہاڑ کا ساتھ دیتی ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ قانون کی نظر سے بچ کر کرنا ہوگا اور گرفتاری کی صورت میں تمہارا مالک سے کوئی تعلق ظاہر نہیں کرنا ہوگا۔ امید ہے تم سمجھ گئے ہوگے۔ میں نے سر ہلایا۔ آپ بے فکر رہیں، میری زبان ہمیشہ بند رہے۔ رات ڈھلتے ہی ہم 8 لوگ بڑی جیپوں میں سوار ہو کر دور دراز کے ویران ساحل پر پہنچ گئے۔ سمندر خاموش اور آسمان تاریک تھا۔ ہم سب اندھیرے میں ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں گاڑیاں کھڑی کر کے لانچوں کا انتظار کرنے لگے۔ میرے لیے وہ 7 کرندے بالکل اجنبی تھے اور ہم میں سے کوئی بھی آپس میں بات نہیں کر رہا تھا۔ دور کہیں سمندر میں لنگر انداز جہاز سے موسیقی اور نوجوان جوڑوں کے گانے کے بجانے کی آوازیں ہوا کے دوش پر چند لمحوں کے لیے فضا میں بکھر جاتی اور پھر وہی طویل سناٹا ہمیں گھیر لیتا۔ آج 14 فروری کا دن تھا جسے ساری دنیا میں محبت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج جب میں فلیٹ سے نکل کر ڈیوٹی کے لیے فیکٹری کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دبئی کے دور در و دیوار بازار سڑکوں کو سرخ اور سفید رنگ کے غباروں اور پھولوں سے اٹے ہوئے دیکھا۔ نوجوان لڑکیاں سرخ لباس میں ادھر ادھر رنگ برنگی تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں اور نوجوان سیاہ لباس پہنے اور گلے میں سرخ سکارف ڈالے ٹائی پہنے محبت کا دن منانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ شاید سمندر میں لنگر انداز جہاز میں بھی ویلنٹائن کی پارٹی جاری تھی۔ کاش دنیا میں بدصورت لوگوں کا بھی کوئی ویلنٹائن ڈے منایا جاتا۔ ہر تقریب اور ہر تہوار جو محبت سے منسوب ہے، اس پر صرف خوبصورت لوگوں کا قبضہ کیوں جما دیا جاتا ہے؟ میرا دل چاہا کہ اگر خوبصورت لوگ محبت کا دن مناتے ہیں تو ہم جیسوں کو بھی کوئی نفرت کا دن منانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کچھ تو ایسا ہو جو ہم سے بھی منسوب ہو۔ میں جانے کی اس الٹی سیدھی سوچوں کے بھنور میں گرا ہوا تھا کہ اچانک دور سے چند لانچوں کی مخصوص جلتی بجھتی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ شاید یہ کوئی سگنل یا خاص اشارہ تھا جو پہلے سے ساحل والوں کے لیے طے شدہ تھا۔ ہم سب ہوشیار ہو گئے۔ میری گاڑی کے ڈرائیور نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں پسٹل نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں اسے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ مجھے اس کا استعمال نہیں آتا۔ کچھ دیر میں لانچیں ساحل کے قریب آ گئیں اور ہم سب گاڑیوں سے اتر کر لانچوں کی طرف بڑھے۔ لانچیں ساحل سے لگ چکی تھیں اور ہم بھی چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ اچانک ساحل کا ویران
حصہ بڑی بڑی دیو ہیکل سرچ لائٹس کی روشنیوں میں جگمگا سا گیا اور ہم سب پل بھر میں اس تیز روشنی میں نہا گئے۔ کوئی لاؤڈ سپیکر پر زور سے انگریزی میں چلایا، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے، تم سب کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی چلایا، بھاگو، اور اس کے ساتھ ہی ہماری طرف 3-4 فائر ہوئے اور سرچ لائٹس چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گئیں۔ ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ تیز روشنی کے بعد ایک دم چھانے والا اندھیرا عام اندھیرے سے زیادہ سیاہ اور گہرا ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب اندھیرے میں گرتے پڑتے اپنی گاڑیوں کی طرف بھاگے، مگر مجھے راستے میں ایک ٹھوکر لگی اور اگلے ہی لمحے گیلی ریت پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ لوہے کی ایک سرد نال میری کن پٹی سے ٹکرائی اور کسی نے پوری قوت سے میرے سر پر پستول کا دستہ مارا۔ اندھیرے کا طوفان میری آنکھوں کی پتلیوں سے ہوتا ہوا میرے دماغ کی رگوں میں اتر گیا اور میرے سارے وجود میں موت جیسا سکوت طاری ہو گیا۔ بے ہوشی شاید نیند کی انتہا ہے اور نیند موت کا ایک چھوٹا وقفہ ہوتی ہے۔ میں بھی کسی ایسے ہی وقفے کے درمیان موت کی سلیب پر لٹک رہا تھا جب شدید ٹھنڈ نے پانی کی ایک بوچھار نے مجھے کھینچ کر اپنے سلیب سے نیچے اتار پھینکا۔ پانی کے دوسرے ریلے کے ساتھ ہی میں ایک جھٹکے سے واپس ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کسی کھردری رسی کے ساتھ اس قدر مضبوطی سے ایک کرسی کے ساتھ بندھے گئے تھے، مجھے وہ خاردار تار جیسی رسی اپنے ہاتھوں کی کلائیوں اور پاؤں کی ٹخنوں میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر میری گردن پر رسی لپیٹ کر کرسی کی پشت سے اس طرح سے کس کر باندھی گئی تھی کہ میرے ذرا سی جنبش سے وہ رسی میری گردن کے گوشت میں پیوست ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک اندھیرا سا کمرہ شاید تہہ خانہ تھا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ کچھ دیر میں میرے حکم میں چند لوگوں کے قدموں کی آہٹ ہوئی اور کسی نے سامنے آ کر میرے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کیا اور چلا کر عربی میں کچھ پوچھا اور میرے جواب دینے سے پہلے ہی دوسرا تماچا میرے گال پر اپنے نشان ثبت کر چکا تھا۔ میں نے چلا کر انگریزی میں کہا، میں عربی نہیں بول سکتا، لہٰذا جو کچھ بھی بات کرنی ہے مجھ سے انگریزی میں بات کرے۔ اس بار وہ تینوں اندھیرے سے نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ شاید پولیس یا کسی دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار تھے۔ اس بار انہوں نے رابطے کے لیے انگریزی کا سہارا لیا۔ ان کے سوال کا انتہائی مختصر اور انداز برا شفقانہ تھا۔ وہ چیخ چیخ کر مجھ سے پوچھتے رہے کہ میں کون ہوں، دبئی میں کب سے قیام پذیر ہوں اور میرا ان اسمگلروں سے کیا تعلق ہے اور کیا رشتہ ہے، اور یہ کہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں۔ میرے پاس جواب میں سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں تھا، اور پھر کوئی چارہ نہ پا کر انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے ستم کا دائرہ کار بڑھانا شروع کر دیا۔ میرے بدن کے ہر جوڑ کو لوہے کی ایک چھوٹی سی مخصوص ہتھوڑی سے اس طرح ٹھوکا گیا کہ ہر ضرب مجھے میری روح میں چھید کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں اسی ہتھوڑی کی ضرب سے ایک ایک کر کے ناکارہ کر دیا گیا تھا۔ میرے جسم کو جلتے سگریٹوں سے وقفے وقفے سے داغا جاتا تھا اور اس تمام عرصے میں مجھے پنجوں کے بل کھڑا کر کے میرے ہاتھ اسی کھردری رسی سے چھت پر ایک کنڈے کے ساتھ باندھے رکھے گئے۔ اس طرح میرے بازوؤں پر میرے جسم کا سارا بوجھ یوں پڑتا رہا میرے شانوں اور میری کوہنیوں کے جوڑ کھل جائیں مگر میں وہیں جھولتا رہوں۔ وہ ہر بار تشدد وقفے وقفے سے دوبارہ اپنا سوال دہراتے کہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں اور میرے گروہ کا کون کنٹرول کرتا ہے۔ ہر دفعہ تکلیف اور اذیت کے سمندر سے گزرتے ہوئے ڈوب کر جب ہوش کی حد پار کر کے بے سدھ ہو جاتا تو مجھے یوں ہی لگتا کہ میری روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی ہے اور اب میں دوبارہ کبھی ہوش میں نہیں آؤں گا۔ مگر میرے ستم گھر بہت تجربہ کار اور اپنے فن میں ماہر تھے۔ انہوں نے مجھے زندہ رکھنا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان میں سے ایک نے تھک کر دوسرے 2 جلادوں سے کہا کہ اسے ڈر ہے کہ کہیں مر ہی نہ جاؤں، لہٰذا ہمیں اسے سلطانی گواہ بنا لینا چاہیے اور مجھ سے عدالتی اسٹامپ پیپر پر ایک معاہدہ کر لیا جائے۔ اگر میں انہیں اپنے گروہ کے مالک میں سے کسی ایک کے بارے میں اقبالی بیان دے دوں تو اگلے جہاز سے میرے ملک بنا کسی الزام کے ڈیپورٹ کر دیں گے۔ مجھے وہاں قید ہونے کے بعد 2-3 ماہ کا حساب تو یاد رہا تھا، مگر اس کے بعد اذیت کی شدت سے میری بے ہوشی کے وقفے اتنے طویل ہونے لگے کہ مجھے دن رات کی ہر تمیز اور گنتی بھول چکی تھی۔ میرے جسم کے ایک ریشے سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور اب یہ درد میرے بدن کی حدوں سے نکل کر میرے ارد گرد موجود ہر چیز میں منتقل ہونا
شروع ہو چکا تھا اور جو مجھے محسوس بھی ہو رہا تھا میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، جانے میرے اندر برداشت کی اتنی سخت کب اور کیسے پیدا ہو گئی۔ شاید ساری عمر زبان کے گھاؤ سہتے سہتے میری روح کو اذیت سہنے کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ جسم پر ہر لمحہ لگتے گھاؤ اور داغ ان روح کے زخموں کے مقابلے میں مجھے بہت کم محسوس ہو رہے تھے۔ وہ مجھے ہر طرح سے آزما چکے تھے، تو آخری حربے کے طور پر انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن ایک ایک کر کے میری کھال سے نوچنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ اوزار منگوا لیے۔ ان میں سے ایک میرے ہاتھ کھولنے کے لیے نیچے جھکا تو دوسرے نے بیزاری سے ایک لمبی انگڑائی لی۔ آدھی رات تو بیت چکی، تو کیوں نہ اس نئے کام کو اگلے روز صبح تک مؤخر کر دیا جائے۔ ویسے بھی میری حالت اس وقت اتنی بدتر تھی کہ شاید مجھے آس پاس اس ناخنوں کے ماس سے علیحدہ ہونے کا پتہ بھی نہ چلتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ درد اور اذیت محسوس کرنے کے لیے بھی انسان کا اپنے حواس میں رہنا ضروری ہے۔ انسانی جسم کی رگیں اس درد کے پیغام کو دماغ کے ایک خاص حصے تک پہنچا کر جسم کو دوبارہ پیغام دیتی ہیں کہ وہ درد میں مبتلا ہے۔ مجھے اس روز دنیا کے ہر دیوانے اور خرد سے بیگانے شخص کی تقدیر پر ٹوٹ کر رشک آیا۔ نہ دنیا میں کسی درد کا جھمیلا اور نہ آخرت میں کسی کا عذاب کا ڈر۔ کاش اس دیوانے پن کو اختیار کرنا بھی ہمارے اپنے بس میں ہوتا۔ وہ لوگ جانے کس وقت تہہ خانے سے جا چکے تھے، مگر میرا ذہن بھی ابھی تک کسی آزاد جنگلی اور وحشی گھوڑے کی طرح بے لگام دو رہا تھا۔ فتن مجھے یوں محسوس ہوا میری پشت پر بندے ہاتھوں کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ شاید جب وہ ستم گر میرے ہاتھوں کو کھولنے کے لیے نیچے جھکا تو کوئی ایک آدھ گرا اس سے کھلی رہ گئی تھی۔ میں نے کرسی کو 2-4 زوردار جھٹکے دینے کی کوشش کی، مگر میرے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ اذیت، درد، تکلیف کے دریاؤں کے بند کھل گئے اور میرے جسم کے تمام مساموں سے درد یوں قطرہ قطرہ کر کے پھوٹ نکلا جیسے شدید گرمی کی کڑی دوپہر میں پسینہ پھوٹتا ہے۔ کرسی ایک جانب لڑک گئی اور میں اس کے ساتھ ہی بندے ہاتھوں پیروں سمیت زمین پر اوندھے منہ گر گیا اور کچھ دیر کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جانے کتنی دیر بعد مجھے دوبارہ ہوش آیا تو مجھے محسوس ہوا کرسی کی ہتھی ٹوٹ چکی ہے اور میرے ہاتھ پشت سے تقریباً کھل چکے ہیں۔ میں نے پوری قوت لگا کر ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ آزاد کرا لیے اور کامتی زخمی خون سے سن انگلیوں کے ساتھ اپنے پیروں کی بندش بھی کھول ڈالی اور خود کسی نہ کسی طرح گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں تک پہنچا اور چاروں ہاتھوں پیروں کی مدد سے جانے کتنی صدیوں میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تہہ خانے کے دروازے تک اپنے گھائل اور پور زخمی بدن کو پہنچایا۔ خوش قسمتی سے دروازہ ایک ہلکی سی کنڈی کے مدد سے باہر کی جانب بند تھا، اور جب میں نے اپنے پورے جسم کے وزن کو دروازے پر 2-4 مرتبہ دے مارا تو میری چیخیں نکل گئیں اور میں اپنے ہی زور میں باہر کھلے حال میں جا گرا۔ میری توقع کے برعکس وہ کوئی جیل یا دفتر کی بجائے ایک ویران سی نامکمل عمارت تھی جس کے تہہ خانے میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ میں پوری قوت لگا کر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کوشش میں جانے کتنی بار دوبارہ زمین پر گرا۔ میرے قدم یوں جھولتے ہوئے زمین پر پڑ رہے تھے جیسے میری ٹانگوں میں موجود ہڈی کو پیس کر چکنا چور کر دیا گیا ہو۔ کسی نہ کسی طرح میں زیر تعمیل ہال کے ڈھانچے سے باہر نکلا اور دور صحن میں نظر آنے والے لوہے کے بڑے گیٹ کی طرف بڑھا۔ میں احاطے کی دیوار کا سہارا لے کر دھیرے دھیرے گیٹ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک صحن اور عمارت کا پورا احاطہ تیز روشنی سے جگمگا اٹھا، اور صرف اندھیرا ہی انسان کی بصارت نہیں چھینتا، کبھی روشنی بھی چکا چوندھ میں ہمیں اندھا کر دیتی ہے۔ میں بے چند لمحوں کے لیے نابینا سا ہو گیا اور پھر مجھے بہت سے سائے اپنی جانب دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے دیوانہ وار گیٹ سے باہر نکلنے کے لیے چست لگائی، مگر مجھے راستے میں کسی نے دبوچ لیا اور میں اس طرح بے سوچ سا زمین پر گر گیا جیسے سینکڑوں میل صحرا اور جنگل میں لگاتار دوڑنے والا کوئی گھوڑا شدید تھکن سے چور ہو کر ہامتے ہوئے آخری بار کبھی نہ اٹھنے کے لیے زمین پر گر جاتا ہے۔ میری پلکیں بوجھل ہو کر دھیرے دھیرے بند ہوتی گئیں۔ شاید میری موت آخرکار مجھے اپنی مہربان آغوش میں لینے کے لیے میری پلکوں کے در پر اپنے سفید پنکھ پھیلایا کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس موت کی دیوی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، پری ذات اٹھو جلدی، بہت دیر ہو گئی۔ میں نے غور سے آواز سننے کی کوشش کی۔ ہاں، کوئی میرا نام پکار رہا تھا، مگر یہ آواز، ہاں میں اس آواز کو پہچانتا تھا۔ کوئی کسی سے کہہ رہا تھا، اسے ہوش میں لاؤ، یہ مجھے زندہ چاہیے۔
میرے ڈوبتے ذہن نے آواز پہچان لی، یہ بہروز کریم کی آواز تھی۔ تو کیا مجھے بہروز کریم نے خود اغوا کروایا تھا؟